بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہید ملت لیاقت علی خان سیاست کے ہر کام پر قائد اعظم کے ہمنوا اور رازداں، پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنانا چاہتے تھے۔ آج شہید ملت نواب زادہ لیاقت علی خان کی 70ویں برسی ہے۔ تحریک پاکستان سے قیام پاکستان اور بعد میں انہوں نے ملک و قوم کے لیے جو خدمات سر انجام دیں وہ تاریخ میں سنہری حروف سے لکھی جائیں گی۔ شہید ملت نے شمع آزادی روشن کرنے کے لیے بانی پاکستان کے شانہ بشانہ کام کیا۔ قیام پاکستان سے قبل عبوری حکومت کے وزیر خزانہ کی حیثیت سے انہوں نے غریب آدمی کا بجٹ پیش کر کے ہندوؤں اور انگریزوں کی سازشوں کو جس طرح ناکام بنایا وہ انہی کا حصہ تھا۔ قیام پاکستان کے بعد وزیر اعظم کے عہدے کے ساتھ مرکزی وزیر دفاع کا محکمہ بھی انہی کے سپرد رہا اور بطور وزیر دفاع ان کی وہ تقریر بہت مقبول ہوئی جس میں انہوں نے دشمن کو اپنی آہنی مکہ دکھاتے ہوئے عوام سے کہا تھا، بھائیو، یہ 5 انگلیاں جب علیحدہ ہوں تو ان کی قوت کم ہو جاتی ہے، لیکن جب یہ مل کر مکہ بن جائیں تو یہ مکہ دشمن کا منہ توڑ سکتا ہے۔ قائد ملت کا یہی تاریخی مکہ اتحاد و قوت کی علامت بن گیا۔ شہید ملت کی برسی کے موقع پر ان کی کچھ یادیں، کچھ باتیں نظر قارئین۔ لیاقت علی خان نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز 1923 میں کیا۔ 1926 میں یوپی کی مجلس قانون ساز کے ممبر منتخب ہوئے۔ 1940 تک یوپی کونسل اور بعد میں اسمبلی کے ممبر رہے۔ 6 سال تک یوپی کونسل کے نائب صدر بھی رہے۔ 1936 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم لیگ کی تنظیم نو کی تو لیاقت علی خان کو آل انڈیا مسلم لیگ کا جنرل سیکرٹری مقرر کیا۔ 1939 سے 1947 تک آپ اس عہدے پر فائز رہے اور مسلم لیگ کو منظم، فعال اور مؤثر بنانے میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ قائد اعظم کی مسلسل مخلصانہ سیاسی تربیت نے لیاقت علی خان کو بلندیوں کی اس منزل پر پہنچا دیا تھا جو بہت کم سیاستدانوں کا معاشرہ تقدیر ہے۔ 1937 میں جب حکومت ہندوستان نے ایک تجارتی وفد انگلستان بھیجا تو لیاقت علی خان بھی اس وفد میں شامل تھے۔ 1940 میں آپ ہندوستان کی مرکزی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ اسمبلی میں مسلم لیگ کے لیڈر قائد اعظم تھے۔ جون 1945 کو جب شملہ کانفرنس کا انعقاد ہوا تو مسلم لیگ کے 6 نمائندوں میں لیاقت علی خان بھی شامل تھے۔ 1946 میں حکومت برطانیہ نے ہندوستان سے جن لیڈروں کو ہندوستان کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے مدعو کیا تھا اس میں آپ کا نام بھی شامل تھا۔ 1946 میں جب مسلم لیگ نے عارضی حکومت میں شرکت کا فیصلہ کیا تو لیاقت علی خان مسلم لیگ کے لیڈر تھے۔ اس حیثیت سے آپ عبوری حکومت میں محکمہ خزانے کا چارج لیا۔ اس طرح پہلے ہندوستانی وزیر خارجہ بننے کا اعزاز بھی لیاقت علی خان کو حاصل ہوا۔ 28 فروری 1947 کو لیاقت علی خان نے مرکزی اسمبلی میں بجٹ پیش کیا۔ غیر منقسم ہندوستان کا یہ پہلا بجٹ تھا جو ایک غیر انگریز وزیر نے بنایا تھا۔ لیاقت علی خان نے اپنے تاریخی بجٹ میں جو تجاویز پیش کی تھیں ان میں کہا گیا تھا کہ ٹیکس چوری سے جمع کی ہوئی دولت کے بارے میں تحقیقات کے لیے ایک کمیشن قائم کیا جائے، نمک پر محصول منسوخ کیا جائے، انکم ٹیکس سے چھوٹ کے لیے آمدنی کی حد 2000 سے بڑھا کر 2500 کر دی جائے۔ ایک اور اہم تجویز یہ رکھی تھی کہ 1 لاکھ سے جاوز کاروباری منافعوں پر 25% اسپیشل انکم ٹیکس نافذ کیا جائے۔ اس کے علاوہ 25,000 روپے سے زائد سرمایہ پر ایک تدریجی ٹیکس لایا جائے۔ ان تجاویز کا اسمبلی میں پرجوش خیر مقدم کیا گیا۔ لیاقت علی خان نے جس کمال ہوشیاری اور دانش مندی سے یہ بجٹ تیار کیا تھا اس سے یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ ایک ماہر معاشیات و مالیات کے علاوہ ایک ماہر اقتصادیات بھی ہیں۔ قائد اعظم نے مسلمانان ہند کی ترقی و تعمیر اور سیاسی بیداری کا جو بھی خاکہ بنایا اس کی رنگ آمیزی میں لیاقت علی خان کی ذہانت اور فطانت کو بھی بڑا دخل تھا۔ وہ سیاست کے ہر کام پر قائد اعظم کے ہم نوا اور ہم خیال رہے۔ لیاقت علی خان مقاصد، نظریات، اصولوں اور کامرانیوں کے مرکز تھے۔
کوئی خوف یا ترغیب آپ کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی تھی۔ پختہ یقین، غیر متزلزل اعتماد اور معاملہ فہمی آپ کے نمایاں اوصاف تھے۔ آپ اعلیٰ کردار کے مالک تھے، خدا پر ایمان، عزم و خلوص، اسلام سے محبت اور حق کی حمایت پر مکمل یقین رکھتے تھے۔ آزادی کی جدوجہد اور تحریک پاکستان میں لیاقت علی خان نے جس طرح قائد اعظم کا ساتھ دیا وہ مثالی نوعیت کا تھا۔ لیاقت علی خان کو قدرت نے غیر معمولی فراست و تدبر، کمال، استقامت اور بے مثل قیادت کی خوبیوں سے نوازا تھا۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کی حیثیت سے انتھک محنت کی۔ ان کی وزارت عظمیٰ کے 4 سال بڑے یادگار ہیں۔ پاکستان کو دفاعی، معاشی، اقتصادی اور صنعتی طور پر مستحکم کرنے کے لیے گراں قدر خدمات انجام دیں۔ لیاقت علی خان ہمہ گیر شخصیت کے مالک تھے۔ وہ ایک اعلیٰ درجے کے سیاستدان، بلند پایہ خطیب اور شعلہ بیان مقرر تھے، لیکن ایک خوبی جو سب سے زیادہ نمایاں تھی وہ یہ کہ وہ ایک مخلص اور دیانت دار انسان تھے۔ قیام پاکستان کے بعد اس کی بنیادوں کو مستحکم کرنے کے لیے دن رات کوشاں رہے، قوم کے حوصلے بلند اور ان میں جوش و خروش اور ولولہ پیدا کرتے رہے۔ کراچی میں ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے کہا، پاکستان کے عوام کو مجھ سے جو محبت ہے اس کا بدل دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ ایک جان ہے، وہ بھی پاکستان کے لیے وقف ہے۔ البتہ یہ وعدہ کرتا ہوں کہ پاکستان کی بقا، حفاظت اور عزت کے لیے اگر قوم کو خون بہانا پڑا تو لیاقت کا خون بھی اس میں شامل ہوگا۔ 11 ستمبر 1948 کو جب قائد اعظم نے دائی اجل کو لبیک کہا تو لیاقت علی خان نے اس نازک وقت میں بڑی ہمت اور حوصلہ سے کام لیا، عوام کی ہمت بندھائی جو اس ثانیہ سے اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے تھے۔ قائد اعظم کی رحلت کے بعد لیاقت علی خان پر ذمہ داریوں کا بوجھ مزید بڑھ گیا۔ چاروں طرف پریشانیاں تھیں، دشمن فتنہ انگیزیوں میں مصروف تھا۔ اس نازک موقع پر لیاقت علی خان نے قوم کا اعتماد بحال کیا، اپنی مستقل مزاجی اور ہمت سے ملک کو ایک بہت بڑے بحران سے نکال لیا۔ وہ حب الوطنی اور بے لوث قیادت کے شمع افروزاں تھے، عزم راسخ اور حق و صداقت کا پیکر، اور پاکستان کو صحیح معنوں میں ایک اسلامی و فلاحی ریاست بنانا چاہتے تھے۔ وزارت عظمیٰ کے عہدے پر فائز ہونے کے بعد ان کی صلاحیتوں، تدبر اور جرأت کا اعتراف ہر سطح پر کیا گیا تھا۔ لیاقت علی خان نے بہت کم عرصے میں پاکستان کو ترقی سے ہمکنار کیا۔ آپ نے لادینی عناصر اور باطل قوتوں کے ساتھ کبھی سمجھوتہ نہیں کیا، ہمیشہ نظریہ پاکستان اور اسلامی نظام کے قیام پر زور دیا۔ ہر موقع اور ہر مرحلے پر یہی کہا کہ پاکستان اسلام اور صرف اسلام کی خاطر وجود میں آیا ہے اور یہی اس کا مقصد وجود رہے گا۔ وہ ہر دم ہر آن پاکستان کے وقار اور اہل پاکستان کی عزت دنیا میں منوانے کی فکر میں رہتے تھے۔ لیاقت علی خان جب امریکی صدر کی دعوت پر امریکہ گئے تو امریکی کانگریس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ایک غریب ملک ہے، اس کے باشندے غریب ہیں، مگر اپنی غربت کے باوجود وہ بڑے خوددار ہیں۔ وہ اپنی عزت، وقار، اپنی خودی و خودداری کا سودا کرنے پر اپنی موت کو ترجیح دیتے ہیں۔ لیاقت علی خان نے اپنی ذمہ داریوں کو بڑی محنت، لگن اور خود اعتمادی کے ساتھ پورا کیا۔ قائد اعظم کی طرح آپ نے بھی پاکستان کو اپنا سرمایہ، اپنا خاندان اور اپنا سب کچھ سمجھا۔ آپ نے نہ تو کوئی بینک بیلنس جمع کیا اور نہ ہی رہنے کے لیے گھر یا اپنے خاندان کے کسی فرد کے لیے کوئی منفعت حاصل کرنے کی کوشش کی۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد ملک و ملت کی قیادت اور خدمت کے لیے آپ کی موجودگی بلا شبہ عوام کا حوصلہ بلند رکھنے کا باعث بنی رہی۔ آپ کی اقتصادی پالیسیوں سے اندرون ملک استحکام رہا اور بیرون ملک پاکستان کی ساکھ میں اضافہ ہوا۔ لیاقت علی خان کے دور کا ایک اہم کارنامہ قرارداد مقاصد کی منظوری ہے۔ عوامی خواہشات کے مطابق ملک کے آئین کو مرتب کرنے اور اسلامی اصولوں کے مطابق دستوری ڈھانچہ تیار کرنے میں قرارداد مقاصد نے مشعل راہ کا کام کیا۔ اس کے ذریعے طے کیا گیا کہ پاکستان کا دستور اسلامی اصولوں پر مرتب ہوگا۔ لیاقت علی خان کا ایک اور اہم کارنامہ اتحاد عالم اسلامی کی تحریک تھی۔ انہوں نے اسلامی اتحاد کے لیے عملی اقدامات کیے۔ ان کے عہد میں اسلامی عالمی اقتصادی کانفرنس کراچی میں منعقد ہوئی، جو اپنی نوعیت کی پہلی کانفرنس تھی۔ لیاقت علی خان کو مسلمانوں کی مذہبی، سیاسی اور معاشرتی تاریخ کا بخوبی علم تھا۔ وہ جدید سیاسی نظریات
اور رجحانات سے واقف تھے اور پارلیمانی آداب سے مکمل طور پر آگاہ تھے۔ بحیثیت ممبر، بطور ڈپٹی لیڈر اور بعد میں حزب اختلاف اور آخر میں بحیثیت قائد ایوان پارلیمانی روایات کے بہترین امین تھے۔ پاکستان کے یہ بطل جلیل 16 اکتوبر 1951 کو راولپنڈی میں ایک جلسہ عام سے خطاب کر رہے تھے اور ان کی زبان سے ابھی صرف برادران اسلام کے الفاظ نکلے تھے کہ ان پر گولی چلا دی گئی۔ اس مرد خود آگاہ کی زبان پر کلمہ طیبہ کے بعد جو الفاظ تھے وہ تھے خدا پاکستان کی حفاظت کرے۔ موت ایک حقیقت ہے، لیکن لیاقت علی خان نے ایسی موت پائی جو حیات جاوید میں تبدیل ہو گئی۔ آپ نے اپنا سب کچھ ملک و قوم کی خاطر وقف کر کے ثابت کر دیا کہ ایک سچے ادیب رہنما کا حقیقی اثاثہ اس کا کردار اور کارنامے ہیں۔ رئیس ابن رئیس نواب زادہ لیاقت علی خان نے جب وفات پائی تو ان کی شیروانی کی جیب سے ایک رومال، ایک سگریٹ کیس اور سبز رنگ کے کپڑے میں لپٹا ہوا چھوٹا سا قرآن مجید نکلا تھا۔ آپ کا کل بینک بیلنس 750 روپے تھا۔ یہی رقم لیاقت علی خان کے اظہار، قربانی، خلوص اور دیانتداری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ لیاقت علی خان نے پاکستان کی بقا اور سالمیت و استحکام کے لیے اپنی جان قربان کر دی اور ہمارے لیے ایک ایسی مثال قائم کی ہے جس پر عمل پیرا ہو کر ہم دین و دنیا دونوں میں سرخ ہو سکتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ صلہ شہید کیا ہے، تب و تاب جادوانہ۔ پروفیسر حامد علی کی کتاب ہماری کتاب رہنما سے ایک باب۔ اللہ حافظ۔